اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی سرکاری مہمان فلاں دن میرے گھر آنے والا ہے تو بتائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سرکاری مہمان کے آنے پر آپ خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ اور جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام قسم کا مہمان نہیں، بڑے ہی عظیم مہمان ہے، بہت بڑا مہمان ہے، سرکاری مہمان ہے، اس مہمان کے آنے سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ آپ خوش ہوں گے بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تو گھر والے خوش ہوں گے، اور مہمان کے آنے کی بے صبری سے انتظار کریں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ اس کے آنے کا انتظار کریں گے بلکہ چونکہ وہ مہمان آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم جیسے تیسے رہتے تھے، ہمارے گھر کی حالات تتر بتر تھی، اب مہمان جب آ رہا ہے تو گھر کی ہم اور آپ صفائی کرتے ہیں، گھر کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہمان جب آئے گا تو مہمان کی ضیافت ہوگی، ان کی خاطرداری ہوگی، اس کی مہمان نوازی ہوگی، اس کے لیے سارے چیزوں کا آپ پہلے سے ہی بندوبست کرتے ہیں۔ جب مہمان گھر میں آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، ان کا سواگت کریں گے، انہیں خوش آمدید کریں گے، اور جب تک وہ مہمان ہمارے گھر میں رہے گا ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مثال آپ کو دی کہ رمضان اللہ رب العالمین کا مہمان بن کے آ رہا ہے، یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار بن کر کے آ رہا ہے، یہ وہ مہمان ہے جس کے آنے سے ہمیں اور آپ کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ جس مہینے میں ہم اور آپ اپنے تمام تر گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ رب العالمین کے چہیتے اور پیارے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم آپ حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیے رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو رمضان کے آنے سے آپ خوشی محسوس کریں، آپ دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں کہ اب تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، اب تو ہمیں بہت ہی زیادہ خرچہ ہوگا، نہیں، بلکہ آپ کو خوشی محسوس کرنے کا ہے کہ چلو 11 مہینے گزر گئے اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ یہ مہینہ پھر دوبارہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے۔ ورنہ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں نے روزے رکھے، کتنے لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے شب قدر کا اہتمام کیا، کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، دعا و مناجات کیا، صدقات و خیرات کیے، قسم قسم کے نیکیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے مہلت نہ دی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اب وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ پھر نصیب فرمایا یا نصیب فرمانے والا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے تک زندہ رکھے اور اس کے تمام تر برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ لہذا جن جن کے پاس میسر ہے انہیں چاہیے کہ شاپنگ وغیرہ بھی پہلے ہی کر لیجئے۔ آپ کو چنا خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو بیسن خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو مولی خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے لتے خریدنے کی ضرورت ہے، آپ کو دیگر قسم کے جو بھی لوازمات، جن جن چیزوں کی رمضان المبارک میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو پہلے ہی آپ ان چیزوں کو حاصل کر لیجئے، اور رمضان میں ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر کے رمضان کی ناقدری نہ کیجئے۔ رمضان جو اللہ رب العالمین پھر ہمیں نصیب فرمانے والا ہے، اس کو ایسے ضائع اور برباد نہ ہونے دیجئے، بلکہ اس کو غنیمت سمجھنا اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کرنا۔ یقین جانیے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مہینہ جو ابھی 1 یا 2 دن ہے یہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے تو پورے مہینے ہم زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پورا مہینہ زندہ رہے تو پھر آنے والے رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے یا نہیں؟
اس لیے اس کی قدر کیجئے، اس کو غنیمت سمجھیے، اور اس سے پہلے پہلے آپ رمضان کی تیاریاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک پھر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن چکے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے بے حساب غلطیاں کی ہیں، گناہیں کی ہیں، اور ہم گناہوں میں لطف ہو گئے ہیں۔ آئیے ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہمیں آواز لگا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے کہ نجات اور کامیابی اگر چاہتے ہو تو آؤ میرے طرف پلٹ کے آؤ میرے طرف رجوع ہو جاؤ۔ چنانچہ سورۃ النور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں سر سجود ہونے کا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا ہے، اپنے گناہوں سے نادم ہونے کا ہے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونے کا ہے، اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے، گر گرا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کا ہے۔ مولا کریم پچھلے رمضان میں تیرے فرما بردار ہو گئے تھے، رمضان کے بعد جیسے شیطان کھلا ہم سب شیطان کے تابعدار بن گئے تھے۔ مولا کریم اب ہمیں توفیق دے، اور توفیق ایسی دے کہ پھر دوبارہ ہم شیطان کے مطیع اور فرما بردار نہ رہیں، بلکہ رمضان میں بھی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار رہیں، اور رمضان کے بعد بھی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہی زندہ رہیں، اسلام کی حالت میں ہم زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کی حالت میں ہو، اس کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین بھی خصوصی طور پر گناہگار بندوں کے واسطے اہتمام کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے، اور فرشتوں کو منادی کرانے کے واسطے لگا دیتا ہے کہ اے فرشتوں آواز لگاؤ، ندا لگاؤ، میرے گناہگار بندوں سے کہو کہ وہ رک جائیں، میرے نیککار بندوں سے کہو کہ وہ آگے بڑھے۔ چنانچہ دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 682 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، ینادی منادی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، منادی دینے والا، آواز لگانے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے آواز لگاتا ہے، اے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والے آگے بڑھ، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر، اللہ رب العالمین کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں تم اللہ کی برکتوں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹ لو، فیوز و برکات کو حاصل کر لو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے کام کرنے والے، اے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام کرنے والے، اکثر اب تو کم سے کم ٹھہر جا، اب تو کم سے کم رک جا، اب تو کم سے کم توبہ استغفار کر لے، اب تو کم اللہ رب العالمین کے طرف پلٹ کے آ جا، اب تو کم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لے، اب تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کر، اب تو کم سے کم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے رب کو منوانے کی کوشش کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خصوصی انتظام اللہ رب العالمین بھی کرتا ہے اور بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ اے میرے بندے اور بندیوں، آؤ پلٹ کے آؤ، میرے طرف آ جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد چاند دیکھنے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنے کا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کا ذکر کیا، اور جب مہینے کا ذکر کیا تو فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، دیکھو تم لوگ تب تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند دیکھ نہ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور تم لوگ اس وقت تک عید نہ منانا جب تک کہ تم لوگ چاند کو نہ دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر تمہارے اوپر وہ پوشیدہ ہو جائے، اگر وہ چاند تمہارے اوپر چھپا ہوا رہے، بدلی کی وجہ سے تمہیں چاند دکھائی نہ دے، تو تم اس مہینے کو 30 گنو، 30 کی گنتی کو پورا کرو۔ یاد رکھو جو چاند کا مہینہ رہتا ہے وہ 29 کا رہتا ہے یا تو پھر 30 کا رہتا ہے۔ اگر 29 کو بادل رہے اور بادل اگر نہیں ہے، بالکل مطلع صاف ہے، پھر بھی چاند دکھائی نہیں دیا، اور اگل بگل سے کہیں خبر بھی چاند دیکھنے کا نہیں آیا، تو پھر ہمیں اور آپ کو شعبان کو 30 سمجھنے کا ہے، اور اس کے بعد جب شعبان کی 30 ہو جائے گی اس کے بعد رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے عید کا چاند بھی رمضان کی 29ویں تاریخ سے ہی دیکھیں گے۔ اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن ہم لوگ روزہ رکھیں گے، اور اگر چاند نظر نہ آیا، کہیں سے معتبر ذرائع سے خبر نہ ملی، تو پھر اس کو 30 پورا کریں گے، اور 30 پورا کرنے کے بعد 30 روزہ ہونے کے بعد پھر چاند نظر آئے یا چاند نظر نہ آئے، ہر حال میں اس کے بعد افطار کرنے کا، ہر حال میں اس کے بعد ہم کو عید منانے کا ہے، اس لیے کہ مہینہ 30 سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند ہم نے دیکھا نہیں، ادھر ادھر سے خبر آئی، اور خبر کے بارے میں بھی شک و شبہ ہے۔ کبھی پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا، وہاں فون کیجئے تو کہہ رہے کہ نہیں یہاں چاند نظر نہیں آیا، فلاں جگہ سے ہم کو اطلاع ملی، فلاں جگہ کے بارے میں کیا تو معلوم ہے کہ نہیں یہاں نہیں فلاں جگہ اطلاع ملی ہے، تو اس کا مطلب اس میں شک اور شبہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1906، بالکل اس سے پہلے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کی ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں اور آپ کو پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ چاند کو دیکھے، چاند دکھائی نہیں دیا تو خبر معلوم کرنے کی کوشش کرے، کہیں سے خبر ملی تو خبر کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کر لے، اگر مستند ذرائع سے خبر ملی ہے تو پھر روزہ رکھیں ورنہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، کہیں سے خبر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں شک شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، تو اس کا مطلب شک ہے، شک کے دن روزہ نہ رکھے، کیونکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم ملا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا تھا تاکہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا روزہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت، ایک بچہ یا بچی بھی جب بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور بالغ ہی کی بات نہیں، صحابہ کرام تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ کی عادت پڑے اس لیے ان کو روزہ رکھایا کرتے تھے، اور جب بھوک پیاس سے وہ لوگ روتے تھے اس وقت ان کو کھلونے وغیرہ دے کر کے بہلا پھسلا کر کے روزہ توڑنے سے روکے ہوئے رہتے تھے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بڑے ہیں، جوان ہیں، طاقت ہے،
لیکن اس کے باوجود مختلف قسم کے بہانے کر کے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یقین جانیے روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو جس طریقے سے دوسرے رکن کا، اسلام کے دوسرے رکن کا چھوڑنا کفر ہے، اسی طریقے سے روزہ کا چھوڑ دینا بھی کفر ہو جائے گا۔ آئیے سرسری طور پر اب چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے تعلق سے بیان کر دے رہا ہوں۔ آپ بیمار ہیں یا سفر میں آپ نکلے ہوئے ہیں اور سفر میں روزہ رکھنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، تو پھر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں جب تک ہم بیمار ہیں یا جب تک ہم سفر میں ہیں تب تک روزہ نہ رکھیں، پھر جیسے ہی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی رمضان کے بعد ان ایام کے چھوٹے ہوئے روزہ آپ کو رکھ لینے کا ہے، بیمار والے بھی اور مسافر بھی۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا بخار، سردی، کھانسی ہے، یا تو کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، تھوڑی دوری کے سفر میں ہے، یا تو کچھ لوگ دوری کے سفر میں بھی جاتے ہیں لیکن آج کل ٹرین میں اے سی وغیرہ میں جاتے ہیں، دوسرے اور ذرائع جہاں ان کو بھوک پیاس کی اتنی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہے، پریشانی نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو ایسے بیمار، ہلکے پھلکے بیمار اور اس قسم کے مسافر جسے تکلیف نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر نہ رکھے پھر بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جو مقیم ہے اور جان بوجھ کر کے نہیں رکھے تو یہ گناہگار ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو دائمی بیمار ہے، دائمی مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو حد سے زیادہ بوڑھے ہو گئے، چاہے بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، تو وہ تو اب جوان ہونے والے نہیں ہیں، اس کے پاس تو طاقت واپس آنے والی نہیں ہے، پھر وہ بھی مجبور ہے۔ تو یہ لوگ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ انہی ایام میں، رمضان کے ایام میں ہو یا رمضان کے بعد ہو، کبھی بھی ہو، اسے چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے جائیں، اس کے روزے کا بدلہ وہی ہو جائے گا، روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور جس کو کھلا رہے ہیں اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو تو گفٹ اور تحفہ میں مل جا رہا ہے۔ جو روزہ دار، مان لیجیے کہ کوئی غریب ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کو اپنا ثواب مل ہی رہے گا، اور اس کے طرف سے فدیہ ملا ہوا ہے کسی بیمار کی طرف سے، کسی بوڑھا مرد، بوڑھی عورت کی طرف سے، تو اس کا اس کو گفٹ اور تحفہ کے طور پر اللہ کی طرف سے اضافی چیز مل رہا ہے، اس کے ثواب میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ سنن النسائی حدیث نمبر 2317 اور سنن الکبریٰ بہقی حدیث نمبر 4230، اور اسی طریقے سے ابو داؤد حدیث نمبر 2317، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7555، یہ کئی احادیث ہیں، ان تمام کا خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں کہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں یا تو جو عورتیں حاملہ ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ رمضان میں روزہ تو نہیں رکھیں گی، لیکن رمضان کے بعد ان کو قضا کرنے کا ہے یا قضا نہیں کرنے کا ہے، اس کے بارے میں اہم مسئلہ یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیمار کی جیسا یہ بھی اور بعد میں روزہ رکھ لیں گی، لیکن میں نے ابھی جو حدیثیں پڑھی ہیں، حدیث کے حوالے دیے ہیں، ان میں صحابہ کرام اور تابعین اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر بچے کا یا ان کا خدشہ ہو، ڈر ہو روزہ رکھنے سے، تو رمضان میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور رمضان کے بعد میں بھی قضا نہیں کریں گی، بلکہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو وہ بھی کھانا کھلائیں گی۔ تو یہ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا فتویٰ ہے۔ یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اس کے تعلق سے حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ ہر مسکین کو 1 مد گیہوں دیا جائے اور 1 مد لگ بھگ آدھا کلو چاول کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یا تو آپ کھانا کھلا دیجئے، 1 وقت ہو یا 2 وقت بھی کھلا سکتے ہیں، یا تو پھر اس کو اگر چاول وغیرہ دینا چاہیں تو آدھا کلو کے حساب سے، 1 روزہ کے بدلے میں آدھا کلو کے حساب سے ہم چاول دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں تو چونکہ یہ نیکی کمانے کا موسم ہے، آپ 1 کلو دیجئے، 2 کلو دیجئے، ساتھ میں آپ گوشت وغیرہ کا بھی اس میں دیجئے، ترکاری وغیرہ کا دیجئے،
पैसे उसे भी दीजिए। तो जितना ज्यादा आप अल्लाह के रास्ते में खर्चा करेंगे उतना ही आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन आधा किलो अगर चावल आप दे देंगे तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।